بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا، یعنی ان کی حکومت کے زمانے میں۔ عوام اور خواص دونوں قسم کے مجموعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ رہ کر لشکروں کے روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت مناسب ہے، خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ان کو سب نے پسند کر لیا کہ ان کو اگر بھیجا جائے تو بہت مناسب ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملہ کے لیے پہنچے تو شاہ کسریٰ نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھا، تجویز کیا۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دے۔ خوف کا غلبہ تھا، مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کے بھیجنے میں اور صلاح مشورے میں مدد دوں گا، مگر بادشاہ نے، جس کا نام یزدجر تھا، قبول نہ کیا اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا، رستم کو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت فرمائی، جن کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے: سعد، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے یہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہیں۔ اللہ کے یہاں شریف، رذیل یعنی کمینہ، ذلیل سب برابر ہیں، سب ہی اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہیں۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہی عمل کی چیز ہیں۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اسے چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا، اور اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے: اس کی اطاعت میں اور گناہ سے پرہیز کرنے میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی، دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بشاشت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا، جس میں وہ لکھتے ہیں: فَإِنَّ مَعِيَّ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ۔ بے شک، جس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، بے شک میرے ساتھ ایسی جماعت ہیں جو موت کو ایسا ہی محبوب رکھتی ہیں جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ فائدہ: شراب کے دلداروں کو، یعنی شراب کے جو شوقین ہیں، ان سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہو، کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومے۔ ایک اور قصہ لکھتے ہیں، جس میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد میں شہادت۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ احد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتی ہوئی آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ان کو منتشر کر دے، یعنی الگ کر دے، مطلب بھگا دے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا سننا تھا کہ اس کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی لڑائی میں نہیں دیکھی۔ اور شہید ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے دفن فرمایا۔
बावजूद ये कि इस लड़ाई में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ज़ख्मी थे, कुछ दांत टूट गए थे और खून बहने लगा था उहद की लड़ाई में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मुझे किसी के अमल पर भी इतना रश्क नहीं आया जितना वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल पर आया। मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उन जैसा आमाल नामा लेकर पहुँचूँ। फ़ायदा, उन पर रश्क इस ख़ास कारनामे की वजह से है कि जान को जान नहीं समझा, वरना ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हज़रात के दूसरे कारनामे इससे कहीं बढ़े हुए हैं।